من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اللہ هو مولاه وجبرائیل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیر صدق اللہ العلی العظیم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے نا، تو مائک لگا رہے ہو، اس کو نکالتا ہوں پھر زیادہ صحیح رہے گا ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ویسے مائک کی ضرورت تو تھی نا، ایسے بھی چل جاتا نا، بات کرتے تو ایسے بھی چل جاتا اگر بنا مائک کے بھی ہے نا. تو اس کو نکال دو پھر، ہاں اس کو نکال لیتا ہوں ہے نا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. نہیں ویسے بھی اپنے کو آواز آ رہی ہے نا، تو کوئی مسئلہ، وہ بیچ میں ارجن ہوتی ہے پھر ہے نا. آج چونکہ محرم کا مہینہ ہے نا، اصل میں موضوع تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ شہدائے کربلا کا ذکر ہو ہے نا، یا جو بھی اس مہینے کے اندر ہوا ہے تو ذکر اس کا ہونا چاہیے تھا. لیکن جب میں یہاں پہ آیا ہوں نا، تو ہمارا عامر بھائی نے کہا تھا کہ ایک موضوع ہے جو جس پہ بحث کرنی ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور حضرت نے تو آج نعت شریف جو پڑھی ہے نا، تو وہ پورا اس کا لب لباب تھا جس موضوع کو میں نے ابھی چنا. جسٹ ابھی میں نے سوچا کہ کس موضوع پہ بات کروں، تو انہوں نے جو ایک نعت شریف پڑھی ہے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور اسی حوالے سے میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے نا. آیت کریمہ کیا ہے اس کا ذکر بعد میں کرتا ہوں. سب سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے ہے نا. اف اینی باڈی ہیز ڈاؤٹ تو مجھے بتاؤ کہ کیا وہ ڈاؤٹ آپ کے من میں ابھی بھی ہے. کیونکہ کچھ لوگ کیا ہوتا ہے کہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتی ہے، سمجھ آئی بات، معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی اس پہ عقیدہ ہونا کیا چاہیے. دلیل قرآن سے ہو، دلیل حدیث سے ہو، یا کسی عالم کے قول سے ہو، دلیل کہیں سے بھی ہو، وہ بات کی بات ہے نا. بچے لوگ سنو میں کیا بول رہا ہوں ہے نا. دلیل بعد میں، سب سے پہلے عقیدے کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں، ہاؤ مینی آف یو ہیو دا ڈاؤٹ کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہو اس کو لے کے؟ آپ کے دل میں کیا ڈاؤٹ ہے؟ خاص کر آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں میں کہ آپ لوگوں کے دل میں کیا ڈاؤٹ ہے اس چیز کو لے کے. کیونکہ بظاہر یہ کویشچنس لوگ کریٹ کرتے ہیں نا، پوچھتے ہیں کہ بھائی تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیسے مانگتے ہو، کسی ولی سے کیسے مانگتے ہو، صحابی سے کیسے مانگتے ہو ہے نا، یا غوث المدد بولا ارے گھات جھیلو شرک کیروس، برابر. تو یہ ڈاؤٹ آپ کے من میں آتا ہوگا نا، کبھی سوچتے ہوں گے نا آپ یار یہ جائز ہے مانگنا کہ نہیں جائز ہے، ٹھیک ہے. تو چلو آپ لوگ تو سمجھتے ہو کہ چلو ٹھیک ہے، ہمارے عامر بھائی نے کہا کہ مانگنا جائز ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے. کیوں؟ انہیں وہ تھوڑے پڑھے ہوئے ہیں. چلو عامر بھائی سے اوپر ہمارے مولانا نے کہا بھائی مانگنا جائز ہے تو مانگ لیا، چلو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نا، وہ جانتے ہیں قرآن شریف کا، حدیث پاک کو. لیکن ہو سکتا ہے کہ 2 دن کے بعد کوئی آئے
اور یہ ڈاؤٹ تمہارے دماغ میں ڈالے کہ دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، پھر آپ اللہ کے سوا کسی اور سے کیوں مانگتے ہو؟ برابر نا بھائی؟ مطلب ابھی تو آپ خیر سے نہ، لیکن اگر آپ یوٹیوب پہ جاؤ گے نا اور اگر آپ صرف ٹائپ کرو گے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا، تو وہ اس کی دلیل میں کئی آیتیں پیش کرتے ہیں قرآن شریف کی. تو کیا ہمارے اکابر نہیں جانتے تھے ان آیتوں کو؟ جس نے یہ فتویٰ دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز ہے، ہم نے کیا کہا؟ جائز ہے. ہم نے یہ نہیں کہا فرض ہے، ہم نے یہ نہیں کہا واجب ہے، مانگنا ہی پڑے گا، یہ ایسے نہیں کہا. کیا کہا؟ صرف جائز ہے، مباح، مانگ سکتے ہو، نہ مانگو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھتے قرآن میں کیا بولتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز ہے، فرض نہیں ہے نا، واجب نہیں ہے کہ اگر نہ مانگے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب قرآن شریف کی متعدد ایسی آیتیں ہیں جس میں بظاہر تو لگتا ہے ایسے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، بظاہر لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب وہ نہیں ہے جو وہ لوگ سمجھتے ہیں، ہے نا. تو اب سب سے پہلا ڈاؤٹ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، اس کا سب سے پہلا ڈاؤٹ کیا کریٹ کرتے ہیں یہ لوگ کہ جو قبر کے اندر مدفون ہے وہ مر چکا ہے اور مردہ سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مردہ سے ڈاؤٹ یہ تک مانا تھا کہ اچھا امی بولا یا غوث المدد، اتا غوث پاک ہاتھ کھیا بغداد شریف میں تھا، غوث پاک بغداد شریف میں ہے تو وہ وہاں سے ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب اس ڈاؤٹ پہ میرے دو سوال ہیں. آج ایکچولی میں نے سوچا تھا کچھ اور، میرے ذہن میں تھا کہ اگر ہو سکے تو میں بیسک عقیدے کے اوپر کچھ اصلاحی باتیں پیش کروں گا، لیکن جب میں یہاں پہ آیا تو بات نکل گئی ہماری بیچ میں، تو میں نے سوچا چلو اس پہ ہی تبصرہ کر لیتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ رہے گا ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے. انشاءاللہ میں چیلنج کرتا ہوں. اس کے بعد آپ کہیں بھی جاؤ گے، بس میری جو میں نے آج کہا اب میں اس کو ریکارڈ بھی کر رہا ہوں، اپلوڈ بھی کروں گا انشاءاللہ. اف اینی باڈی وانٹس ٹو ریفر، آپ اس کو سننا ڈبل سے، اگر کوئی انسان بھول جائے تو. ٹھیک ہے کہ آج کے بعد آپ کہیں پہ بھی جاؤ، بڑے سے بڑا اگر مولوی بھی آپ کے سامنے آتا ہے، اگر آپ کو ڈاؤٹ کرتا ہے اگر یہ سوال کرتا ہے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کے بعد آج کے بیان کے بعد ایٹ لیسٹ وہ ڈاؤٹ آپ کے ذہن میں نہیں رہے گا. تو اب سننا غور سے. ہاں، پہلی چیز میں مثال دیتا ہوں ہمارا عامر بھائی کی. ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، غوث محمد. اگر غوث محمد عامر بھائی کے پاس 50 روپے مانگنے جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں عامر بھائی کو لے کر خیال کیا ہوگا؟ غوث محمد بھائی کے ذہن میں عامر بھائی کو لے کر دو خیالات ہوں گے، جو میرے دو سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جب میں عامر بھائی کو بلاؤں گا، ان کو آواز دوں گا یا ان سے سوال کروں گا تو وہ میری آواز کو، اگر وہ بہرے ہیں تو کیا سنیں گے؟ تو دا فرسٹ اینڈ ایسینشیل پوائنٹ از واٹ، کہ جب میں عامر بھائی کو بولوں گا عامر بھائی مجھ کو 50 روپے چاہیے، تو پہلی چیز کہ وہ میری بات کو سنیں گے. اگر وہ نہیں سنتے تو سیکنڈ موضوع آتا ہی نہیں ہے. کون سا؟ وہ کہ ان کے پاس 50 روپے ہیں. میری مراد یہ تھی، میں چاہتا تھا کہ عامر بھائی مجھ سے میں عامر بھائی کے پاس جاؤں، وہ مجھ کو 50 روپے دیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. اگر اللہ کچھ نہیں چاہتا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو جب میں نے مان لیا کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی کچھ دے نہیں سکتا تو شرک یہیں پہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، شرک ختم یہیں پہ ہو گیا. اب میں ولی سے کیسے بھی مانگوں، جب میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں، اس کے بعد شرک آتا ہی نہیں.
تو شرک تو ختم ہو گیا پہلی چیز۔ سیکنڈ سوال یہ ہے کہ اب وہ دے کیسے سکتے ہیں؟ وہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ عطا کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو یہ اب میرا سیکنڈ پوائنٹ رہے گا، ہے نا۔ پہلا میں نے شرک کو توڑ دیا، میں نے یہ کہا کہ وہ جو ہیں اللہ کے ولی جو ہیں، عامر بھائی جو ہیں، اچھا اگر کوئی یہ مانے کہ عامر بھائی خود ساختہ دے سکتے ہیں بنا اللہ کی مرضی کے، تو یہ کہنا جائز ہے کیا؟ اگر میں نے کہا کہ عامر بھائی آپ کو 50 روپے دے دیں گے، لیکن اس میں اللہ کا دخل کچھ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنی ذات سے دیں گے، تو کہنا جائز ہے؟ تو وہ شرک ہو گیا، جبکہ وہ تمہاری بات سنتے بھی ہیں، جبکہ وہ تم کو 50 روپے دے بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عامر بھائی آپ کو 50 روپے دے بھی سکتے ہیں، ان کے پاس 50 روپے ہے، وہ سنتے بھی ہیں، دے بھی سکتے، سنتے بھی ہیں، دے بھی سکتے ہیں، لیکن عقیدہ خراب کس کا ہوا؟ محمد بھائی کا، غوث بھائی کا نا، کہ نہیں انہوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ امیر بھائی جو ہے نا اپنی ذات سے دیتے ہیں، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، تو دینے کے بعد بھی آپ مشرک ہو گیا نا، معاذ اللہ، ہو سکتا ہے نا ایسا؟ تو شرک یہیں پہ ختم ہو گیا۔ سب سے پہلا ڈاؤٹ یہ کلیئر کر لو، شرک یہیں پہ ختم جب میں نے یہ کہا کہ عامر بھائی مجھ کو دے سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ چاہے تو ادروائز وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا فنڈامنٹل عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم نبی سے مانگتے ہیں، جب ہم اللہ کے ولی سے مانگتے ہیں، تو یہ سمجھ کے مانگتے ہیں کہ اللہ کا ولی، اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے ہم کو دیتا ہے، اگر اللہ کی مرضی شامل نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ شرک ختم ہو گیا، اب شرک کوئی بول نہیں سکتا۔ شرک ثابت کرنے کے لیے ماننا پڑے گا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی اللہ کے علاوہ اللہ کی مرضی کے بغیر دیتے ہیں، شرک تب آتا ہے۔ تو سب سے پہلا آپ سوال ان سے یہ کرو گے، کیا کرو گے کہ اللہ کے ولی سے مدد مانگنا یہ شرک ہوا کیسے؟ یہ شرک ہوا کیسے؟ جب ہمارے بھائی نے کہہ دیا کہ بھائی نہیں میں تو اللہ کی عطا سے مانگتا ہوں، تو شرک اس وقت ہوگا جب میں یہ کہوں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کے ایسا نہیں بلکہ اپنی ذات سے دیں گے، وہ اللہ کی عطا سے نہیں دیں گے، اپنی ذات سے دیں گے، تو اب شرک اس وقت آ گیا۔ برابر؟ پوائنٹ کلیئر؟ ایک دم صاف؟ کچھ ہو ڈاؤٹ تو بیچ میں پوچھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کلیئر کر لینا۔ لیکن اس چیز کو کیا ڈاؤٹ تھا؟ فتویٰ کیا آتا ہے ہمارے اوپر؟ میں نے اللہ کے نبی سے مانگا، اللہ کے ولی سے مانگا، تو کیا کہا؟ شرک کیا۔ کیوں؟ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مت مانگو۔ اب دیکھو، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ الگ چیز ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ الگ چیز ہے نا۔ جیسے کہ ہمارے عامر بھائی وہاں دور کھڑے تھے، میں نے کہا عامر بھائی ادھر آ جاؤ، میں نے پکارا، شرک ہوا کیا؟ کیوں شرک نہیں ہوا؟ ابھی تو کہا تم نے، بولا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہوتا ہے نا۔ تو اب وہ ڈاؤٹ کیا کرتے ہیں کریٹ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے، کسی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو محض مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ اب اس پہ آتے ہیں ہم لوگ۔ تو پہلا سوال، آپ نے عامر بھائی سے 50 روپے مانگنے تھے، تو آپ کے ذہن میں ان کو لے کے دو چیزیں ہیں، یا تو وہ میری بات کو سن سکتے ہیں، اور دوسرا وہ مجھے دے سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں کوالٹی میں سے ایک بھی کوالٹی آپ کے پاس نہیں رہی تو آپ جاؤ گے ان کے پاس، ہے نا۔ اب میری ذمہ داری کیا ہے کہ اب میں اس چیز کو ثابت کروں کہ جس ولی کو آپ پکارتے ہو وہ سنتا بھی ہے، اور جس ولی کو آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ دیتا بھی ہے۔ اب جب یہ دونوں کوالٹیز پروو ہو جائیں گی، اس کے بعد کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ ظاہر سی بات ہے۔ ہاں وہی تو بتا رہا ہوں میں بھی، ابھی تو آگے والی بات آنے والی، وہی تو مین چیز ہے نا۔ میں نے کیا کہا؟ سننا۔ اب سننا صفت کس کی ہے؟ سننا صفت زندہ کی ہے نا۔ میں نے کہا ہی نہیں مردہ، لاجیکل بات ہے، مردہ کہاں سننے والا ہے؟ میں نے یہ جب کہا کہ عامر بھائی ہماری بات کو سن سکتے ہیں، تو کیا مردہ سنتا ہے؟ تو جب میں نے کہا کہ میں ولی سے مدد مانگتا ہوں یہ سوچ کے کہ وہ میری مدد کرتے ہیں، تو میرا عقیدہ ہے، جیسے کہ تمہارا محمد بھائی کا عقیدہ کیا ہے
کہ عامر بھائی سنتے بھی ہیں, ان کے پاس 50 روپے ہیں تو وہ دیتے ہیں مجھے, مطلب وہ ان کو زندہ مانتے کہ نہیں مانتے. تو جس ولی کو میں مدد کے لیے پکارتا ہوں, تو جب میں مدد کے لیے پکاروں گا تو میرے پاس دو رائے ہیں اس ولی کے بارے میں. پہلی رائے کیا ہے کہ وہ میری بات کو سنتے ہیں, اب وہ کسی بھی حالت میں ہو, سننا مقصد ہے بس, ٹھیک ہے, سننا کیسے بھی ہوں, عامر بھائی لولے ہوں لنگڑے ہوں کیسے بھی ہوں, وہ سن سکتے ہیں کیا؟ ہاں سن سکتے ہیں. ان کے پاس 50 روپے ہیں کیا؟ ہاں ہیں, تو وہ دے سکتے ہیں. لنگڑا پن ان کے 50 روپے نہ دینے کی دلیل نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ عامر بھائی کا لنگڑے ہیں معاذ اللہ, فار ایگزامپل, اللہ نہ ان کو لنگڑا نہ کرے کبھی, لیکن سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. عامر بھائی گھر سے اٹھ نہیں سکتے, وہ لنگڑے ہیں, وہ لولے ہیں, وہ گونگے بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کے پاس جو عطا کرنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے وہ ہے. پہلا کیا؟ وہ سن سکتے ہیں, اور دوسرا کیا؟ ان کے پاس 50 روپے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں. دونوں چیزیں آ گئی, اب کیفیت کچھ بھی ہو فرق نہیں پڑتا, گھر کے اندر ہو گھر کے باہر ہو فرق نہیں پڑتا, زمین کے اندر ہو زمین کے باہر ہو فرق نہیں پڑتا. If you have 2 qualities, first is what? The person whom I calling, he is listenable, وہ سن سکتا ہے اور وہ مجھے دے سکتا ہے. جب یہ 2 کوالٹیز آ گئی, اس کے بعد اب ضرورت نہیں ہے یہ بحث کرنے کی کہ وہ زمین کے اندر ہے کہ زمین کے باہر ہے, ٹھیک ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں زمین کے اندر سے نہیں مانگ سکتے, زمین کے باہر سے مانگ سکتے ہیں, یہ اصول تم نے کہاں سے لایا؟ یہ قاعدہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ ہمیشہ کہتے ہو نا قرآن سے بات کریں گے, دلیل حدیث سے بات کریں گے. بھائی تو یہ اصول آیا کہاں سے؟ ساری بات ہے, جب میں کہتا ہوں بھائی میلاد شریف منانا جائز ہے, تو تم میں سے کسی نے کیا کہا, وہابیوں میں سے کیا کہتے ہیں, ارے وہ دلیل دے پہلے قرآن شریف سے. تو جب تو میری ہر بات پہ دلیل مانگتا ہے تو میرا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ میں تجھ سے دلیل مانگوں. تو تو نے جو کہا کہ زمین کے باہر ہے تو مانگ سکتے ہیں, زمین کے اندر ہے تو نہیں مانگ سکتے, اس کی تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ کلیئر ہے پوائنٹ؟ سمجھتے پرانو کیا بولتا ہے؟ دلیل سامنے والے سے مانگو. سب سے پہلی دلیل کیا مانگو گے کہ ثابت کر کہ یہ شرک ہے. اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. پہلی چیز میں نے کیا کہا, عامر بھائی سن سکتے ہیں اور عامر بھائی مجھ کو دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی سن سکتے ہیں اور آپ کو دے سکتے ہیں. 2 کوالٹیز آ گئی. اس کے بعد اب اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ان کی کیفیت کیا ہے, وہ کس حالت میں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ کا ولی سن بھی سکتا ہے, دے بھی سکتا ہے, تو کیا اب اس بحث کی ضرورت ہے کہ وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے, زمین کے اندر ہے کہ زمین کے باہر ہے؟ اب ضرورت نہیں ہے اس چیز کی, ہے نا. یہ فون ڈیڈ ہے, مطلب سوری, یہ فون میں کوئی جان نہیں ہے, اس فون میں کوئی جان نہیں ہے, بٹ میں جانتا ہوں کہ if I call from this phone I'll be able to speak to some other person. میں سامنے والے انسان سے بات کر سکتا ہوں اس فون کے ذریعے سے. کہ اس میں جان ہے؟ تو میں نے عقیدہ کیوں رکھا ایسا؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگرچہ اس میں جان نہیں ہے, لیکن اس میں وہ طاقت ہے کہ نیٹ ورک کو فیچ کرے گا, سامنے والے کو کال کرے گا اور میری بات ہو جائے گی. تو جو بات کرنے کے لیے ہونا کیا چاہیے, ہم دونوں کے بیچ میں انسان ایک میڈیم ہوتا ہے, وہ انسان زندہ, میں زندہ, جو میڈیم ہے, ٹھیک ہے. تو اس میڈیم میں میری بات یہاں سے وہاں تک جائے. تو جو اصول بات کرنے کے لیے ہونے چاہیے وہ اصول اس میں مل رہے ہیں. کسی اور بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ فون میں مطلب یہ ہونا چاہیے, فون زندہ ہونا چاہیے, فون چلتا پھرتا ہونا چاہیے, ایسی کوئی ضرورت تو نہیں ہے. خیر سے, ٹھیک ہے. تو اگر میں کسی ولی سے مانگتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ میں 2 چیزوں کا پابند ہوں. اگر وہ ولی 2 چیزوں کا پابند ہے, اگر ان کے پاس وہ 2 چیزیں ہیں تو اب وہ مجھ کو دے سکتے ہیں. اگر ان کے پاس وہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو وہ مجھے نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک فنی کویشچن ہے میرا. میں نے یہ کہا کہ اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے دیتے ہیں, تو میں نے کیا کہا اللہ کا ولی نہیں دے سکتا. تو یہ بات گئی کہاں پہ؟
میں نے عطا الہی پہ شک کیا نا. ارے بھائی جب میں چاہوں، اچھا اگر میں یہ کہوں کہ اللہ چاہے تو ہمارے محمد غوث بھائی کو آسمان میں اڑائے، نہیں اڑ سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو میں جانتا ہوں نہیں اڑ سکتے ہیں، ان کے لیے پاسبل نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، ایک بشری تقاضا ہے ہمارا، ایک ہیومن مینٹالٹی ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی عقل کے باہر چیز ہے، لیکن اگر میں اس میں یہ جملہ ایڈ کروں اللہ چاہے تو، اگر اس کے بعد بھی میں شک کروں کہ وہ نہیں کر سکتے، تو پھر میرا ڈاؤٹ، پھر مجھ پہ کیا فتویٰ آئے گا کہ میں خود مشرک ہو گیا. سمجھ لا. میں نے کیا کہا، ہمارے غوث بھائی اللہ چاہے تو ان کو ہوا کے اندر اڑا سکتا ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ میں نے کیا اسٹیٹمنٹ کیا ایڈ کیا؟ اللہ چاہے تو برابر اللہ چاہے تو، اللہ چاہے تو ہمارے غوث بھائی آسمان میں اڑ سکتے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بندہ اعتراض کرے کہ نہیں اڑ سکتے تو کیا وہ مشرک نہ ہوا نا؟ تو اب بولو کہ جس نے مشرک کہا خود مشرک نہ ہوا؟ ہمارے عقیدے کو پرکھنے کے بعد اب اللہ کا ولی دیتا ہے نہیں دیتا یہ بات کی بحث ہے، لیکن جب میں نے یہ کہا کہ اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے ہم کو دیتا ہے، تو کیا اس بات پر اعتراض کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ نہیں دے سکتا تو وہ خود مشرک نہ ہوا؟ پھر تو سب سے پہلے وہ خود مشرک ہو گیا. یعنی شرک چلے تو شرک کو بانٹنے کے لیے خود مشرک بن کے لوٹ آئے، وہ خود مشرک ہو گیا. اب وہ اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا کیونکہ اس نے اللہ کی عطا پہ شک کیا. اب ولی دیتا ہے کہ نہیں دیتا یہ بحث بات کی ہے، لیکن جب میں نے یہ کہا کہ اللہ کی عطا سے اللہ کا ولی عطا کرتا ہے، اب یہ سوال آنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ وہ دے نہیں سکتا. اب بتا دیتا کیسے ہے؟ سوال یہ ایک ویلڈ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ کہا کہ ہمارے غوث بھائی اللہ کی عطا سے اڑ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے اللہ کی عطا کی جب بات آتی ہے نا پھر انسان سوال پیدا نہیں کرتا. اب وہ کیسے بھی ہو سکتا ہے، وہ کیسے بھی ہو سکتا ہے. تو جب یہاں پہ سوال نہیں تو وہاں پہ سوال کیوں؟ ٹھیک ہے، چلو ہو گیا کلیئر. اب یہ شرک تو نہ رہا. پہلی بات اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے نا. چلو اب نارملی یہ مطلب بحث چھڑتی رہتی ہے نا کہ پھر وہ زندہ ہے وہ مردہ ہے ان سے کیوں نہیں مانگنا ہے نا. پہلی چیز سامنے والے کو یہ سوال کرنا کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز ہے، وہ کیا کہے گا؟ ناجائز ہے. برابر. اب اصول یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی سے مدد مانگنا جائز ہی نہیں، مطلقاً انریسٹرکٹڈلی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز ہی نہیں، تو اب اگر ولی سے جائز نہیں تو ماں باپ سے مانگنا بھی جائز ہے. تم نے کیا کہا اس کو بولنا؟ تم نے کیا کہا؟ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کسی بھی طرح کی مدد مانگنا جائز نہیں ہے. جب تم نے کہا جائز نہیں ہے، اب وہاں سامنے کوئی نہیں آتا. وہاں سامنے اب نہ ولی نہ نبی نہ ماں نہ باپ نہ دوست کوئی نہیں آتا. پھر بولے گا نہیں نہیں نہیں، جو سامنے اس سے مانگ سکتے ہیں اور جو پیچھے اس سے نہیں مانگ سکتے. اب اس کو کراس کوشچن یہ کرنا کہ یہ اصول تم نے کہاں سے لایا؟ یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ایسا کہیں لکھا ہے؟ کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ اس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے سامنے ہو تو مدد مانگو، اگر سامنے نہیں ہو تو مدد نہیں مانگ سکتے. ایسا کہیں لکھا ہوگا نہیں ہے. تو تمہاری بات ہم کیوں مانیں؟ برابر. تو سامنے ہونا چاہیے، اگر سامنے ہے تو مانگو، سامنے نہیں ہے تو مت مانگو. پپا سب کوئی لام پیسے مانگتا ہوگا؟ نہیں مانگتا ہوں. سامنے ہاتھ کلام ہاتھ، لام ہاتھ میں کیسے مانگتا؟ آپ کے ابا حضور کویت میں رہتے ہیں نا، تو ان سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ پتہ ہے وہ سن بھی سکتے ہیں، یہاں سے پکار ہوگا تو دے بھی سکتے ہیں. دور نزدیک کی بات ہی نہیں ہے. کیپیسٹی ہونی چاہیے سننے کی اور دینے کی. جب یہ قوت ہے سننے کی، یہ قوت ہے دینے کی، there should not be any question کہ بھائی اب کیوں مانگو، یہ جائز نہیں ہے. بات ثابت ہوئی نا. پہلی چیز کہ دور نزدیک کا مسئلہ ختم ہو گیا کہ دور ہے تو نہیں مانگنا. بولیں گے نہیں تو فون لاؤں تو اللہ بول سکتا ہوں. تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا میں کہ ان کے پاس سننے کی قوت ہے،
اب وہ ٹیلی فون یوز کریں یا ٹیلی گرام یوز کریں یا کال یوز کریں، وٹ ایور دا انسٹرومینٹس ہی کین یوز، اگر وہ یوز کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ سننا چاہیے، وہاں تک بات پہنچنی چاہیے، برابر حضرت، ان کے کان تک بات جانی چاہیے، میرا ابا کے کان تک بات جانی چاہیے۔ اور دوسری بات، ان کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ جب پپا تھا کام کرتا تھا، پیسے 1 روپیہ ہونا ہے، دیتی ہو پیسہ، بولتے پپا تماشا ہاتھ ہے بھی دینا ہے، صحیح نا؟ تو 2 چیزیں ہونی چاہیے، پہلا سننے کے لائق، دوسرا دینے کے لائق۔ واہ ماشاء اللہ، ہے نا؟ پہلا سننے کے لائق، دوسرا دینے کے لائق، دونوں میں سے ایک بھی نہیں رہا تو دے نہیں سکتے، مدد ہو نہیں سکتی۔ تو اب دور کا نزدیک کا معاملہ ختم ہو گیا، اب آتے ہیں زندہ مردہ کا مسئلہ۔ نہیں جتنے سے مانگو سکتا، مردہ سے نہ مانگو سکتا۔ اب میرا پہلا سوال، ہم مدد کس سے مانگتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے، تو وہ کھڑکی لگا دو نا، آواز آ رہی ہے اس آواز سے۔ ہم مدد کس سے مانگتے ہیں؟ زندہ سے مانگتے ہیں، برابر، مردہ سے مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب میں سوال کرتا ہوں سامنے سے، سب سے فنڈامنٹل میرا گولڈن لائنز، کہ ہم ولی کی روح سے مدد مانگتے ہیں، کس سے؟ اور روح کبھی مرتی نہیں ہے۔ ہم ولی کے جسم سے مدد، ہم ولی کی روح سے مانگتے ہیں، اور روح کبھی مرتی نہیں ہے۔ اب جو کویشچن تھا نا زندہ اور مردہ کا، ختم ہو گیا۔ جب تک روح جسم کے اندر ہے نا، تب تک رکی ہوئی ہے بھائی، ایک بار جسم سے نکل گئی اب اس کی پاور زیادہ ہو گئی۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ بخاری شریف کی حدیث، حضور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب تم قبرستان میں داخل ہوتے ہو نا، تو جو مردہ قبر کے اندر مدفون ہوتا ہے وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے۔ مردہ اس کا نام ہے، مردہ نہیں ہے وہ، اس کو جس ایک سبجیکٹو نام دینے کے لیے حضور نے مردہ کہا، لیکن اصل میں وہ زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی روح زندہ ہے، روح کبھی مرتی نہیں ہے۔ اور ہم مانگتے کس سے ہیں؟ روح سے مانگتے۔ تو مردہ زندہ کا مسئلہ ختم ہو گیا، دور کا نزدیک کا مسئلہ ختم ہو گیا، زندہ مردہ کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ ہم روح سے مانگتے ہیں۔ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اور روح ہمیشہ سنتی ہے، روح ہمیشہ سنتی ہے، ٹھیک ہے؟ دور نزدیک کا معاملہ ختم، زندہ مردہ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ چل آگے اور بڑھتے ہیں۔ اب سپوز کرو کہ دور سے کیسے سنتے ہیں؟ پھر میں نے کیا کہا؟ اب ڈاؤٹ یہ نا کہ جو ولی، چلا ٹھیک ہے تمہیں بولتا ہو کہ جو ولی مدفون ہاتھ تو تم چاہتا ایک چلا مان لا، پر اتا ہی کیسے پاسبل ہے کہ ہو ولی تھکر دفن ہے بغداد شریف بندہ، تم چاہ آواز ذکر کیسے ہے کل؟ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ولی بغداد شریف کے اندر مدفون ہے، ہمارے غوث پاک اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں، اور فقیر نے آزمایا بھی ہے کئی دفعہ، ماشاءاللہ آزمانے کی اپنی اوقات نہیں ہے، بس سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کئی دفعہ دیکھا ہے، پکارا ہے، مدد آئی بھی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ ولی مدفون بغداد شریف میں ہے، تو تمہاری آواز یہاں وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ میں نے کیا کہا؟ جب تم، حضور نے کیا کہا؟ حدیث پاک کیا ہے کہ جب تم قبرستان میں داخل ہوتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ تمہارے قدموں کی آواز بھی وہ مردہ سن لیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر آپ کتنا بڑا بھی انسٹرومنٹ لگا لو اپنے کان پہ، آپ زندہ ہو، کیا آپ سن سکتے ہو؟ تو اگر آپ زندہ ہو کے نہیں سن سکتے تو وہ جو مردہ ہے وہ سن رہا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی کسی فوت شدہ ولی کو کسی زندہ انسان سے کمپیئر مت کرو، کسی فوت شدہ ولی کو، کسی نبی کو زندہ سے کمپیئر مت کرو۔ ہم مجبور ہیں کہ ہم دور سے نہیں سن سکتے، اللہ کا ولی مجبور نہیں ہے۔ میں نے پھر سے کہا، اللہ چاہے تو اس کو سنا سکتا ہے۔ تو جب میں فون لگا کے یہاں سے امریکہ بات کر سکتا ہوں، وہاں کی آواز یہاں آ سکتی ہے، دا میڈیم از فون، تو اللہ خود بیچ میں ہے، اللہ خود عطا کرتا ہے اس ولی کو طاقت، تو کیا وہ بغداد سے نہیں سن سکتا؟ کیا ہمارا نبی مدینہ سے نہیں سن سکتا؟ جب یہاں میں ایک ناقص گنہگار انسان فون لگاؤں تو میری آواز وہاں تک جا سکتی ہے،
جبکہ اس میں اللہ کی عطا شامل ہے. بس بات یہ ہے نا کہ ہمارے سامنے دکھ رہا ہے، اور ایمان اسی کو بولا جاتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا. الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لائے، جنہوں نے دیکھا نہیں، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں نا، ہے نا. کلیئر؟ یہ مسئلہ ختم ہو گیا کہ اب دور اور نزدیک یہ ہمارے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے. ورنہ سوال وہاں پیدا ہوتا ہے کہ میں تو نہیں سنتا قدموں کی آواز، مردے سنتے کیسے ہیں؟ جب نبی کو پوچھنا نبی نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ مردے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنتے ہیں، مطلب ان کی سینس آف جو لسننگ ہے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. تو جب وہ ہماری قدموں کی آواز کو سن سکتے ہیں تو مدینہ شریف سے میرا نبی ہماری آواز کو نہیں سن سکتا؟ اس کی سب سے بڑی دلیل سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز حضور نے سنی جنت میں. سیدنا بلال کے قدموں کی آواز حضور نے جنت میں سنی. کہا اے بلال تو ایسا کیا کام کرتا ہے کہ میں تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنتا ہوں؟ اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز، ابھی تک جنت میں کوئی گیا ہے کیا؟ پھر سنا کیسے؟ ذہن میں آتا ہے نا، ابھی تک جنت میں کوئی گیا نہیں ہے، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت میں جائیں گے. لیکن ابھی تک کوئی جنت میں نہ گیا، پھر سرکار کا یہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتا، نبی کی بات جھوٹ تو نہیں ہو سکتی. پھر نبی نے ایسا کیوں کہا کہ اے بلال تیری قدموں کی آہٹ کو میں اب بھی سن رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی فیوچر کو بھی دیکھتا ہے. نبی کے سامنے دیکھو پریڈکشن لگایا کہ کل 10 بجے بارش ہونے والی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے دیکھا نہیں ہے اس کو، لیکن جو معاملات نظر آ رہے ہیں اس سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ بارش ہونے والی ہے. یہ میرا نالج ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے نالج میں اور نبی کے نالج میں فرق یہ ہے کہ ہم آگے والی بات کو سن کے جانتے ہیں. کہ نبی نے کہا قیامت آنے والی ہے تو ہم جانتے ہیں قیامت آنے والی ہے، یہ غیب نہ رہا. لیکن نبی کا علم دیکھا ہوا ہے، حضور نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے. اے بلال تمہارے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ حضور فیوچر کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں، حضور خود فیوچر کے اندر موجود ہیں، حضور خود دیکھتے ہیں اس فیوچر کو. ایک چیز کہ حضور نے فیوچر میں دیکھا، پہلی چیز مطلب علم غیب ثابت ہوا. دوسرا کہ بلال تو جنتی ہے، یہ علم غیب میں تو کیا تھا؟ حضور کو آنے والے واقعات کی خبر ہے. اور تیسرا جنت کہاں پر ہے؟ لائٹس آف ایئر، ساتوں آسمان کے اوپر. تو دور جنت ہے کہ انڈیا ہے؟ کملا لام ہے کہ جنت لام ہے؟ تو جب نبی جنت سے قدم کی آواز سن سکتے ہیں تو جنت سے ہمارے کملا سے ہماری آواز کو نہیں سن سکتے؟ جنت میں کتنے لوگ ہوں گے؟ اربوں خربوں لوگ ہوں گے. کتنے لوگ چل رہے ہوں گے؟ ہر ایک کی قدموں کی آواز. تو حضور نے پہچانا کیسے؟ اے بلال تیرے قدموں کی آواز حضور کو معلوم کیسے تھا؟ کہتے ہیں نا کتنے لوگ ایک ساتھ پکاریں گے تو سنیں گے کیسے؟ ارے بھائی وہی تو بتا رہا ہوں کہ سیدنا بلال کے قدموں کی آواز کو حضور نے سنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں لاکھوں لوگ چل رہے ہیں، لاکھوں کی قدموں کی آوازیں وہاں پر آ رہی ہیں. حضور نے پہچان لیا کہ یہ قدم کی آواز بلال کی ہے، تو حضور جانتے ہیں کہ یہ آواز عامر کی ہے، یہ آواز غوث پاک کی، غوث محمد غوث کی ہے. یہ قوت ہے نبی کے پاس، دور سے سنتے بھی ہیں، دور سے دیکھتے بھی ہیں. کلیئر؟ اب یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ دور سے کیسے سنتے ہیں. سمجھا؟ اللہ کا نبی دور سے دیکھتا بھی ہے، اللہ کا نبی دور سے سنتا بھی ہے. یہ پہلا سوال کلیئر ہو گیا سننے کا. قبر کے اندر، قبر کے باہر، نزدیک ہو دور ہو، زندہ ہو مردہ ہو، کیفیت میٹر نہیں کرتی. کس پوزیشن میں ہے وہ میٹر نہیں کرتا. عامر بھائی ایگزامپل دے کے میں نے سمجھا دیا کس پوزیشن میں ہے میٹر نہیں کرتا. وہ سننا چاہیے بس. اگر سننے کی کیپیسٹی ہے، اب میری بات سنے گا وہ، اب دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ میرا سیکنڈ کویشچن. ٹھیک ہے؟ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک صحابی رسول سیدنا ربیعہ غالباً نا حضور کے بارگاہ میں، یا رسول اللہ سألنی، یا رسول اللہ، حضور نے پوچھا ان کو، بخاری شریف کی حدیث ہے غالباً. جی جی ہاں ما سألت ربیعہ، یا پھر وہاں پر کیا ہے معلوم ہے؟ سألنی یا ربیعہ، کہ اے ربیعہ تو مجھ سے مانگ، تجھے کیا چاہیے؟
اے ربیہ سالنی، مجھ سے مانگ، اپنی طرف اشارہ کیا، اے ربیہ مجھ سے مانگ تو کیا چاہیے؟ سیدنا ربیہ نے کہا کہ مولا یا رسول اللہ مجھ کو جنت تو چاہیے، لیکن جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کے بازو میں گھر چاہیے۔ اللہ نے کہا اے نبی جنت کا مالک تو میں ہوں، تم کون دینے والے ہوتے ہو؟ اللہ نے ایسا تو نہیں کہا۔ حضور نے کیا کہا معلوم ہے؟ اور کیا چاہیے بتا، اور کیا چاہیے؟ یعنی کہ مطلب کیا ہوا، پہلی چیز مل گئی، مانا 50 روپے ہوا، حضور کیا ہوا ہے، لہٰذا مطلب کیا ہے کہ 50 روپے دے لو، اور مانگ مطلب جنت سے 50 روپے چاہیے، اور کیا چاہیے مطلب میرے پاس 50 روپے سے بڑی چیز ہے، میں وہ بھی دے سکتا ہوں۔ اور ہمارے لیے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ جنت ہے نا، تو جب جنت دے دی تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ نبی ساری کائنات کے مالک ہیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حضور نے کہا سألنی یا ربیہ، اے ربیہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو اچھا کون بولے گا جو بھکاری ہے اس کے پاس جاؤ گے کیا وہ دعویٰ کر سکتا ہے یا مانگ رہے تو لکایا پائے جی بوس بھائی مانگا، تم لکایا ہوا ہے مانگا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری مراد کیا ہے، میں جانتا ہوں تم کیا مانگ سکتے ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں وہ دے بھی سکتا ہوں۔ اگر میں جانتا ہوں کہ غوث پاک کی ڈیمانڈز ہائی ہیں تو میں بولوں گا غوث بھائی کو کہ بھائی جو مانگنا ہے مانگو، بولوں گا میں غوث بھائی کو غوث بھائی جو مانگنا ہے مانگو بنداس، جانتا ہوں میں کہ ان کی ڈیمانڈز ہائی میرے پاس نہیں ہے تو میرا بولنا فضول ہے، لیکن اس وقت جائز ہے جب میں جانتا ہوں کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے اور میں وہ دے بھی سکتا ہوں۔ اف آئی نو دیز ٹو تھنگس تو میرا چیلنج کرنا بنتا ہے۔ حضور نے صحابی کو مانگا، مانگنے والا عام بندہ نہیں ہے، صحابی رسول ہے تو کیا مانگے گا؟ کسی بھی صحابی کو دنیا کی ضرورت نہیں تھی، ہر صحابی رسول صرف اور صرف جنت چاہتا تھا، حضور کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اور جنت سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب میرا نبی 1 سیکنڈ میں جنت دے سکتا ہے تو دنیا کی نعمتیں کیا ہیں پھر؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی سن بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو ابھی جو شرک کا مسئلہ ہے نا اس کو حل کرتے ہیں، کہ یہ میرے خیال سے اتنا کافی ہے عامر بھائی، غوث بھائی کافی ہے نا اتنا سمجھنے کے لیے؟ پھر بھی میں ایک چیز اور کلیئر کرتا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اے نبی کہہ دو ان لوگوں سے کہ موت کا فرشتہ تمہیں موت دیتا ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی نا تو اس پہ بھی شرک کا فتویٰ آ جانا تھا۔ موت دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے نا، تو یہاں ایسا کیوں کہا؟ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ، تمہیں موت دیتا ہے۔ مصداق فرشتے ہیں، سبجیکٹ فرشتے ہیں، آبجیکٹ موت ہے، ورب کیا ہے؟ یتوفاکم، کم جمع کا صیغہ ہے، تم سب کو، یتوفاک کا نہیں ہے وہ، یتوفاکم کہ اے لوگو تمہیں موت دیتا ہے۔ کون؟ موت کا فرشتہ، جبکہ موت اللہ دیتا ہے نا۔ تو سمپل سی بات ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے فرشتہ موت دیتا ہے۔ تو جب یہاں پہ شرک نہ ہوا تو وہاں شرک کیسے ہو گیا؟ تو کسی کی طرف نسبت کرنا کہ وہ میری مدد کرتے ہیں، یہ شرک نہیں ہوتا، یہ شرک کیوں؟ قرآن کا اصول ہے یہ کہ قرآن بھی نسبت کرتا ہے۔ میرے پاس ایسی کئی آیتیں ہیں جس میں جو ہے وہ نسبت کی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کیا کہتے ہیں وہ آیت کریمہ کون سی حضرت؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بیماروں کو شفا دیتا ہوں۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کا نبی مردے زندہ کرتا ہے، اللہ کا نبی شفا دیتا ہے، اور مادر زاد جو اندھے ہوتے ہیں، اندھے ہے نا، چائلڈ بلائنڈڈ جو بچپن سے اندھے ہوتے ہیں، ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ آنکھیں عطا کرتے تھے، وہ دیکھ سکتے تھے۔ کس کی عطا سے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی، اللہ کے
حکم سے، اللہ کی عطا سے. نبی خود کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کی عطا کا لفظ ڈالنے کا مقصد یہ ہے، عقیدہ سمجھانا ہے کہ اللہ کی عطا سے واٹ ایور از پاسبل وہ صرف اور صرف اللہ کی عطا سے ہی پاسبل ہوگا، ادروائز پاسبل نہیں ہوگا. تو میں نے وہی کہا، اللہ کا نبی، اللہ کا ولی جو بھی عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے. تو قرآن شریف کی جو آیت میں نے پڑھی نا، کیا پڑھی؟ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، هو مولاہ، جو تمہارا دوست ہے، وجبرائیل، اور جبرائیل، وصالح المؤمنین، کہ اللہ تمہارا مددگار ہے. مولا کا مطلب مددگار. قرآن خود کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، وہ مولاہ، تمہارا مددگار ہے، تمہاری مدد کرتا ہے. وہ جبرائیل، اور جبرائیل تمہاری مدد کرتے ہیں. وہ صالح المؤمنین، اور تمام اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء تمہاری مدد کرتے ہیں. جب قرآن نے کہا پھر تم سوال کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تو جو انسان ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے نا، اس کو پوچھنا، کلیئر کرنا کہ بھائی تیرا ڈاؤٹ کس موضوع پہ ہے. اب بات تو کہا چاہ رہا ہے، بول آئی کو شکت نہ ہے ہی دلیل گے، دیو شکت نہ ہے ہی دلیل گے. سمجھ آئی میری بات؟ سمجھانا پورا اچھے طریقے سے کہ اللہ کے اولیاء سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ جب قبرستان میں داخل ہوتے ہو تو آپ کیا پڑھتے ہو؟ نہیں، لیکن قبرستان میں داخل ہونے کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے سب سے پہلے؟ سلام کیسے پڑھتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور. یا ہے کہ نہیں بیچ میں؟ یا مطلب کیا؟ اے کس کو بولو گے آپ؟ اب سپوز کرو یہ قبرستان جو ہے یہ 100 ایکڑ کی زمین کے اندر پھیلا ہوا ہے. کتنا؟ 100 ایکڑ کی زمین کے اندر پھیلا ہوا ہے قبرستان، اور ایک قبر 100 ایکڑ کے کونے میں ہے. اور میں یہاں سے انٹری کرتا ہوں، میں نے صیغہ جمع یوز کیا، السلام علیکم، السلام علیکہ نہیں بولا میں نے، السلام علیکم، اے تمام قبر والوں تم پہ سلام. تو میرا عقیدہ کیا ہے کہ جو اس طرف ہے 100 ایکڑ دور، وہ بھی میرے بات کو، آواز کو سنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی ہو کسی ایسے انسان کو جو مردہ ہے، وہ سننے سے غافل نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ قبرستان میں ایسے ہوں جو نیک تو نہ صحیح گنہگار ہیں، عام مسلمین ہیں، تو کیا اللہ ان سے سلب کرتا ہے قوت سننے کی؟ تو جب ایک گنہگار انسان قبر میں سن سکتا ہے تو اللہ کا نبی کیوں نہیں سن سکتا؟ اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا؟ تو ایٹ لیسٹ یہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ کا ولی، اللہ کا نبی ہماری یہ بات کو سنتا ہے. یہ بھی کلیئر ہوا کہ اللہ کے نبی عطا کرتے ہیں، اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں. سورۃ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے نا، فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ، کہ اللہ کے نبی، اللہ خود مدد کرتا ہے، اللہ کے جو فرشتے ہیں مدد کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وَالْمَلَائِکَةُ، اور فرشتے مدد کرتے ہیں. بَعْدَ ذَلِكَ ظَہِیر، ظہیر یہ لفظ ہے نا، یہ پوری چیزوں کا نچوڑ ہے اس میں، یعنی کہ یہ تمہاری مدد کرتے ہیں. مولاہ، اس کے 10 میننگز ہیں. دوست بھی آتا ہے، ساتھی بھی آتا ہے، غلام بھی آتا ہے، لیکن ظہیر اور مولاہ ان دونوں نے اس بات کو ثابت کیا یہاں مولا سے مراد مدد ہے. تو جب اللہ نے قید نہ لگائی زندہ مردہ کی، تو تم قید لگانے والے کون ہوتے ہو کہ بھائی زندہ سے نہیں مانگنا، مردہ سے نہیں مانگنا، زندہ مدد نہیں کرتے، مردہ مدد نہیں کرتے. ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی میری بات؟ یہاں تو مردہ اور زندہ کی بات نہیں، ڈائریکٹ بول دیتے کہ غیر اللہ سے مانگنا ہی جائز. ہاں تو وہی نا، وہی تو مسئلہ ہے. اب اگر میں غیر اللہ سے مانگنے کو حرام سمجھتا ہوں تو میری ماں کیا ہوئی؟ اللہ ہوئی، غیر اللہ ہوئی نا، تو اس سے مانگنا جائز کیوں؟ تو پھر سوال آتا ہے نہیں نہیں وہ سامنے ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، باپ کہاں پر ہے؟ اس سے مانگنا جائز کیوں؟ نہیں نہیں وہ سن سکتا ہے. تو میں وہی تو کہا، سننا تو پہلا کرائٹیریا ہے نا. اگر آپ کو میرے یہ پوائنٹس اگر سمجھ میں آ گئے نا، تو کویشچن کیسا بھی فائر کرے گا وہ سامنے والا، آپ لوگ جواب دے سکتے ہو آرام سے. سوال
کیسا بھی ہو آپ جواب آرام سے دو. یہ میرا اصل دیکھو، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن شریف میں دلائل ڈھونڈتے بیٹھو، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. ابھی میں نے جو قرآن شریف کی آیت پڑھی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اس میں اگر کسی نے کہا یہاں مولا سے مراد دوست ہے، ولی مطلب دوست نا، یہاں مولا سے مراد دوست ہے، مددگار نہیں ہے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ تو اگر آپ قرآن شریف پڑھنے جاؤ گے نا تو آپ کے لیے کوئی استاد چاہیے، پھر اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس کتابیں چاہیے، لیکن ابھی آپ کیپیبل نہیں ہو کہ اس کو سمجھو. تو میں نے کیا کہا، اگر یہاں اگرچہ لفظ مولا کا مطلب دوست ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ بعد ذالک ظہیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہیر نے ثابت کر دیا کہ یہاں مولا کا مطلب مددگار ہے، اور ریسٹرکٹڈ نہیں ہے کہ زندہ مردہ کی قید یہاں پہ لگی نہیں ہے. اللہ نے صاف صاف کہہ دیا جبرائیل مدد کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے مدد کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے مدد کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں میں ماں بھی آتی ہے، باپ بھی آتا ہے، دوست بھی آتے ہیں، اللہ کے اولیاء بھی آتے ہیں. کنڈیشن کیا ہے کہ وہ سن سکتے ہیں کیا؟ نہیں، تو وہ سن سکتے ہیں. اور اگر میں مثال دوں نا، ابھی تم کو ایک اسٹوری سناتا ہوں، سنو، بہت بڑی مثال کہ اللہ کے ولی کی پاور کیا ہوتی ہے. بتاؤں؟ چلو، سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں کیا چیلنج تھا؟ سیدنا سلیمان کی بارگاہ میں چیلنج کیا تھا کہ تھاؤزنڈس آف کلومیٹرز دور ملکہ جو تھی، جو وہاں کی رانی تھی، اس کا تخت لانا تھا. کیا کرنا تھا؟ تخت. اس کے پاس اس کا بڑا سنہاسن تھا، وہ لانا تھا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کی میٹنگ بیٹھا کرتی تھی. فار ایگزامپل سپوز کرو 10 سے 12 کے بیچ میں ایک بیٹھک بیٹھتی ہے، جو لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں، ڈاؤٹس پوچھتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں، اپنے پرابلمس شیئر کرتے ہیں، اور ان کو وہاں پہ سولوشن ان کا مل جاتا تھا. اب میٹنگ بیٹھی ہے، ٹھیک ہے. سیدنا سلیمان نے فرمایا کہ بلقیس کا تخت یہاں سے سپوز کرو 30,000 کلومیٹر دور ہے. کتنا؟ ٹھیک ہے، سپوز کرو یہاں سے، چلو ایک مان لیتے ہیں کہ یہاں سے بلقیس کا تخت ممبئی میں ہے. آپ میں سے اگر کسی کو میں کہوں کہ وہ تخت جو ہے وہ 2000 کلو کا ہے، آپ میں سے کوئی کھڑا ہوگا؟ می ہنتا ہے، ہو سکتا ہے بابا نہ اپنے بچے بات نہ ہے. کیوں؟ ایک تو ہے بامبئی میں چل رہی بارش، راستے ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، اور 2000 کلو کا ہے، وہ لانا پاسبل ہے نہیں ہے. اب میں اس میں ایک اور بات ایڈ کروں کہ وہ فل سیکیورٹی میں ہے، وہ فل سیکیورٹی میں ہے، آس پاس گارڈز لگے ہوئے ہیں، آپ کو لے کے آنا ہے، کوئی لائے گا اس میں سے؟ پہلی بات اس کو اٹھانا پاسبل نہیں ہے، تو بنا اٹھائے لانا پاسبل نہیں ہے، اور آلریڈی وہاں پہ گارڈز ہیں، تو کیسے اٹھا پاؤ گے، کیسے لا پاؤ گے؟ تو اس میں سے ایک جنات کھڑا ہوا، اس میں سے ایک جنات کھڑا ہوا. وہ جنات بھی نیک تو نہ تھا، خبیث جن تھا. وہ کیا تھا؟ خبیث جن تھا. وہ جنات بھی نیک، اللہ کا نیک جنات، نیک بندہ نہیں تھا، وہ خبیث جن تھا. اس نے کہا اے سلیمان، تمہاری میٹنگ ابھی 10 بجے ہے، 12 بجے سے پہلے ختم ہو جائے گی، 12 بجے سے پہلے وہ تخت میں یہاں پہ لے کے آؤں گا. کس نے کہا؟ جنات کے لیے پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ جن کے پاس پاور کتنی ہوتی ہے؟ جنات کے لیے پاسبل ہے. کیا کہا کہ میٹنگ برخاست ہونے سے پہلے اٹھا کے لے کے آؤں گا. کمپلیکیشنز کیا ہیں؟ ایک تو سیکورٹی کے اندر ہے، دوسرا بہت ہیوی ہے، تو سیکورٹی کو پتہ بھی نہ چلے، اٹھا کے بھی لے کے آؤں، پہنچا بھی دوں. پاسبل ہے کیا 2 گھنٹے کے اندر لانا؟ ایک عام انسان کے لیے تو پاسبل نہیں ہے ممبئی سے یہاں پہ لانے کے لیے. ہاں جنات کے لیے پاسبل ہو سکتا ہے. تو خیر سے ممبئی کا ڈسٹینس تو اتنا نزدیک نہیں تھا، وہ کافی دور تھا، تھاؤزنڈس آف کلومیٹر دور تھا. جنات نے کیا کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی بیٹھک مجلس برخاست ہونے سے پہلے، چھوٹنے سے پہلے وہ تخت یہاں پہ لے کے آ جاؤں گا. بولا، لیکن اسی میں اللہ کا ایک نیک بندہ کھڑا ہوا، انسان، اللہ کا ایک نیک ولی. اے اللہ کے نبی، اس کو چھوڑیے، میں وہ تخت اتنی دور سے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں گا. آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پاسبل ہے کیا یہ ایک انسان کے لیے؟ میں نے کیا کہا، ممبئی سے یہاں آنے میں طوطے گلے ہو جائیں گے نا. تو وہ تو اللہ کا ولی تھا. کیا کہا؟ چیلنج یہ بھی نہیں کہ شام تک لے کے آؤں گا. خیر اگر وہ بھی ہوتا تو ماننے کے لیے ہم لوگ راضی تھے،
چیلنج یہ بھی نہیں جو جنات نے کیا کہ میٹنگ برخاست ہونے سے پہلے، نہیں، بلکہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے فریکشن آف نینو سیکنڈز میں اس کو لے کے آ جاؤں گا۔ کس نے کہا یہ؟ اللہ کے ولی نے کہا۔ اب وہ کیسے لائیں گے؟ وہ جسمانی قوت نہیں ہے، وہ جسمانی قوت نہیں ہے، وہ روحانی قوت تھی، کیونکہ ایک انسان کے لیے ٹریول کرنا، آئنسٹائن نے کیا بولا تھا کہ اسپیڈ آف لائٹ سے آگے کوئی چیز ٹریول نہیں کر سکتی، بولا نا کہ اسپیڈ آف لائٹ از الٹیمیٹ، اسپیڈ آف لائٹ سے آگے کوئی چیز ٹریول نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ دا تھنگ وچ ہیز دا باڈی، جس کے پاس ماس ہے، ماس وزن ہے، وہ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول نہیں کر سکتا، معلوم ہے نا؟ تو جو ماس رکھتی ہے، جس کے پاس وزن ہے خود کا، وہ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس رفتار سے گزرنے کے لیے تمہارے پاس وزن ہونا ہی نہیں چاہیے، تمہارے پاس وزن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وزن ہوا تو آپ اتنی اسپیڈ سے ٹریول نہیں کر سکتے۔ لائٹ کے پاس لائٹ کے فوٹونز ہوتے ہیں، فوٹونز، لائٹ کے پارٹیکلز، فوٹونز ان کو بولتے ہیں، وہ ویٹ لیس ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اتنی اسپیڈ میں ٹریول کرتے ہیں۔ تو اگر اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریولنگ کرنی ہے تو آپ یو شوڈ بی ماس لیس۔ تو اللہ کا ولی کون تھا؟ جسم تھا۔ تو اب اتنے سیکنڈ میں وہاں تک جا کے وہاں سے اتنا ہیوی اٹھا کے آنا پاسبل تھا؟ ایک ماس کے لیے تو پاسبل نہیں تھا، وہ جسم کے لیے پاسبل نہیں تھا، لیکن وہ اس ولی کی روح کے لیے پاسبل تھا۔ تو میں نے وہی تو کہا کہ قوت روح کے پاس، جسم کے پاس اگرچہ نہیں ہے، ہم روح سے مانگتے ہیں، جسم سے نہیں مانگتے۔ یہ ہے قوت اس کے روح کی، ٹھیک ہے؟ سمجھ گیا ہے نا؟ کتنا 6 بج گئے، ہم لوگ بس کرتے ہیں۔ تو پوائنٹ کلیئر، اللہ کے ولی سے، نبی سے مدد مانگنے کے حساب سے۔ اس کے بعد اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے پوچھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ ایٹ لیسٹ آپ لوگ اس کو کلیئر رکھو کہ اللہ کے ولی سے، نبی سے مدد ہم لوگ مانگ سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ مسلمان میں اور سب ایک دوسرے مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان ہے کہ مومن ہے جی، سامنے والا ہمیں مشرک کہہ رہا ہے، سامنے والا ہمیں مشرک کہہ رہا ہے، ہم مومن ہے مشرک کہہ رہا ہے، وہ مشرک ہوا، اب اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے ہو، اس کو امام کیسے بنائے؟ صحیح بات، فنڈامنٹل چیز ہے۔ لوگ کیا ہوتے ہیں، لڑکے لوگ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، امام نے دیکھتے عقیدہ نہیں دیکھتے، جو مشرک اس کے پیچھے نماز ہوگی نہیں۔ یہ تو ایک دم سمپل سی بات ہے۔ فار ایگزامپل سپوز کرو یہ بچہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو نماز پڑھانا نہیں آتا، ٹھیک ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے، بٹ نماز پڑھنے کا پورا سلیقہ اس کو نہیں ہے۔ اس کے بدلے 70 سال کا ایک پنڈت آ گیا، اور آج کے زمانے میں قرآن شریف ہر ایک کو یاد ہوتا ہے۔ پنڈت لوگ بھی قرآن شریف آج کل پڑھ لیتے ہیں، معلوم ہے نا؟ پڑھ لیتے کہ نہیں پڑھ لیتے ہیں؟ تو اب اس نے وضو بھی کیا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ہندو مطلب ہوتے ہیں دوست احباب جو روزے بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کئی لوگ پڑھتے ہیں۔ تو سپوز کرو وہ پنڈت نے قرآن شریف اچھے خاصے پڑھ لیا تھا، اس کو نماز پڑھنی بھی آتی ہے، پڑھانی بھی آتی ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ مسجد میں آ گیا اور اس نے ڈکلیئر کیا کہ میں پنڈت ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ اب 2 مصلے ہیں، آپ کو جماعت جوائن کرنی ہے، ایک پہ یہ کھڑا ہے، ایک پہ پنڈت کھڑا ہے، آپ کس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ اس کے یا اس کے؟ اس کے پیچھے پڑھو گے نا، کیوں؟ اس کو نہ پڑھنے آتا ہے نہ پڑھانے آتا ہے، پھر بھی آپ نے اس میں کیا دیکھا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی؟ اس کا ایمان دیکھا نا، اس کے پاس سب کچھ تھا، ایمان نہ تھا، چھوڑ دیا۔ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایمان ہے، پکڑ لیا۔ تو اب شرط کیا ہے؟ قرآن پڑھنا شرط نہیں ہے، نماز پڑھنا شرط نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے۔ تو امام ہونے کے لیے سب سے پہلا فریضہ ایمان ہونا چاہیے، پہلا فریضہ ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ نماز پڑھانے کا اہل نہیں ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ میری امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ہر فرقہ جہنم میں جائے گا سوائے ایک کے۔ اس کو پیچھے لے کے جاؤ، اس کو ذرا اے امان، ہاں تھوڑا پیچھے لے گا اس کو۔
سوائے ایک فرقے کے. 73 فرقے ہیں ٹوٹل, اس میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا, باقی سب لوگ جہنم میں جائیں گے. مطلب ایک ایمان والا ہے, باقی سب کافر ہیں, یا بدعتی ہیں, یا خارجی ہیں, یا غیر مسلمین ہیں. ایک جنت میں جائے گا وہ ایمان والا, باقی جتنے بھی ہیں وہ کیا ہیں, کافر ہیں. اب جو بھی انسان جتنا بھی اچھا قرآن شریف پڑھے, ہم کیا کہتے ہیں, ہمارا عقیدہ صحیح ہے, مطلب ظاہر سی بات ہے وہ غلط ہے, تو اس اصول کے تحت اس کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خود کافر ہے. سمجھ آئی میری بات؟ 73 فرقوں میں صرف ایک جنتی ہے, باقی سب جہنمی ہیں. اب معلوم یہ چلا کہ صرف ایک جنتی ہے, باقی جہنمی ہے. جنت میں مومن جائے گا, جہنم میں غیر مومن جائے گا. جنت میں ایمان والا جائے گا, اور جہنم میں وہ جائے گا جس کا ایمان نہیں ہے. تو ثابت ہوا کہ جو انسان ہمارے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے, سرکار کے حدیث کے مطابق, وہ کون ہے, جہنم میں, اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا کہ اے لوگو, تم اپنوں میں اچھے لوگ منتخب کرو کہ وہ تمہاری نماز پڑھائیں, کیونکہ وہ اللہ اور تمہارے بیچ میں وکیل ہوتے ہیں. گاڑی چالا ہوتا نا, ایک مانوس اے لوگ بولا مانا گیئر بھائی دینا یار, پر نہیں چالا ہوتا ہے, گھاٹا رہتا ہے گاڑی چالوا جال, کیوں نہیں دو گے؟ ارے مجھے آئے سے گاڑی دلن, مجھے باپو ساتھ, مجھے بہنی سے ٹاکشل کرنا کھڈے دلن. تو جب یہاں دنیا کی چھوٹی سی جان بچانے کے لیے آپ دیکھتے ہو کہ ڈرائیور اچھا ہے کہ نہیں ہے, وہ تو کانٹیکٹ صرف اللہ سے ہے نا, تو وہاں کیوں دیکھتے نہیں کہ نماز پڑھانے والا کون ہے, وہاں ڈرائیور کیوں چیک نہیں کرتے ہو؟ تو وہاں ڈرائیور دیکھنا ضروری ہے باس. ایک صحابی رسول تھے, انہوں نے غلطی سے کعبہ کی جانب تھوک دیا. کیسے؟ حدیث پاک ہے, غلطی سے کعبہ کی جانب تھوک دیا, ہے صحابی. حضور نے کہا آج کے بعد اس کو نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے مت کرنا. کیوں؟ غلطی سے توہین ہو گئی اسے, وہ توہین بھی نہ تھی. تو آج کے زمانے میں بولتے ہیں نا میلاد نہیں منوائے چی, فاتحہ نہیں کرے چی, نبی مجبور ہاتھ بولتا تھا نا. نبی کیا ہے؟ مجبور ہے. نبی کیا ہے؟ معذور ہے, معاذ اللہ. نبی کو علم غیب نہیں ہے. تو جو خرافاتیں بکتے ہیں, تو حضور کی حدیث کے مطابق وہ جنتی نہیں ہے, جنتی نہیں ہے, وچ مینس وہ مومن نہیں ہے. مومن نہیں ہے اس کا مطلب وہ کتنا بھی اچھا قرآن شریف پڑھے, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یہ ایک چیز. دوسری بات, قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ایمان والے ہیں, یہ ضروری ہے کہ جو انسان قرآن شریف اچھا پڑھتا ہے وہ مومن ہے؟ کیا گارنٹی ہے؟ حضور نے فرمایا اے لوگوں, آنے والے وقت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو قرآن شریف تم سے اچھا پڑھیں گے, جو نمازیں تم سے بھی زیادہ پڑھیں گے, لیکن ان کے سامنے تم اپنے قرآن شریف کی تلاوت کو, اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے, لیکن اللہ قسم کہ وہ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں. جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے نا, ایمان سے وہ ویسے خارج ہو چکے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف اچھا پڑھتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومن ہے ہی, ضروری نہیں ہے, بلکہ ایمان کا ہونا شرط ہے. جن جن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے وہ ان چیزوں پہ ایمان لانا شرط ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. کلیئر؟ ہمارے حقانی چھت کی دلیل تو یہ بھی ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, وہ بھی جانتے ہیں, ہمارے پیچھے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں. جی, اس کا مطلب وہ سمجھتا ہے کہ حق بھی ہے, وہ بھی تو اس حدیث کو جانتا ہے کہ 73 فرقے برابر ان میں سے ایک ہی جنتی ہے, ایک ہی حق پر ہے. مطلب ہم حق پہ جانتا ہے, وہ ہم کو حق پہ جانتا ہے تو بناتا ہے. صحیح بات نہیں ہے, برابر. ہم نہیں پڑھتے اس کو. اور اگر وہ کیا جانے نہ جانے, وہ خود نبی کو جان نہ سکا. جب وہ یہ کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے, تو ہمارے حق کو جانے یا نہ جانے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے نا. وہ اندھے کو نہیں راستہ دکھاؤ تو کہیں بھی لے کے جاؤ, ایسی بات ہے. کوئی بھی سنی, اچھا سنی, کسی تبلیغ کے پیچھے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا, لیکن وہ لوگ پڑھتے ہیں. آپ آپ کسی رشتہ دار نہیں ہیں, نہ آپ میرے دوست, پہلے نہ مجھے جانتے تھے نہ میں آپ کو جانتا تھا, یہاں والے بھی کوئی نہیں جانتے تھے آپ کو. ہمارا رشتہ کیا ہے؟ جی, آپ یہ کیا بولتے ہیں کہ عاشق مصطفیٰ ہے, ہمارا رشتہ ہی ہے. آپ اگر غدار مصطفیٰ یہاں بیٹھا نہیں ہوتا نا, بیٹھا نہیں, کیا ہمارا مساوات بھی نہیں کرتے, بات بھی نہیں کرتے. یہ وفادار مصطفیٰ گلے لگا دیتے ہیں, غدار مصطفیٰ لگا دیتے ہیں. منصب یہ ہے, حدیث پاک حضور نے فرمایا من سب نبی فاقتلوہ,
کہ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی اس کی صرف ایک سزا، سر تن سے جوتا. ٹھیک ہے، احکام لگنا نہیں لگنا الگ بات ہے، آپ جہاں پہ رہتے ہو وہاں پہ اصول لاگو ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کر دی اب وہ جنتی نہیں ہے، وہ کافر ہے، اور اس کو وہاں سے، جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے ہمارے کہا مولانا صاحب، ٹھیک ہے، اس نے میں نے ایگزامپل دیا تھا کہ مولانا صاحب میرے اچھے دوست ہیں، لیکن ایسا نہیں کہا، میں نے کیا کہا کہ تو لنگڑے مولانا تھے ہمارے دوست تھے، وہ لنگڑے مولانا میرے دوست ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو کہیں نہ کہیں ان کو برا لگے گا نا یار اس بات کا، یار انہوں نے مجھے لنگڑا کیوں بولا، جب دوست بولنا تھا تو لنگڑا کیوں بولا، جبکہ اگرچہ میرے دل میں کچھ نہ تھا لیکن مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی. ان کا درجہ کوئی عام درجہ نہیں ہے، جب ان کا ذکر کروں تو مجھ کو چاہیے کہ میں ان کی بات تعظیم سے کروں. لنگڑے بول کے میں نے کیا کیا، ان کی شان میں ان کا جو اسٹیٹس ہے اس میں نے گستاخی کر دی، برابر. بس وہی بات، حضور سے محبت کا انکار کوئی نہیں کرتا. آپ تبلیغی کے پاس جاؤ گے، وہابی کے پاس جاؤ گے، دیوبندی کے پاس جاؤ گے، وہ ایسا تو نہیں بولے گا بھائی میں تو نبی سے نفرت کرتا ہوں، نہیں. لیکن جب تم بات نبی کی کرتے ہو تو ایسی چند باتیں کرتے ہو نا جو باتیں تمہیں نہیں کرنی چاہیے. کیا بولتے ہیں، نبی کچھ دے نہیں سکتے، نبی معاذ اللہ مجبور ہے، معذور ہے، بولتے ہیں نا کہ نہیں بولتے؟ نبی کو علم غیب نہیں ہے، بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے. میں نے لنگڑے مولانا بولا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے دل میں ان کے لیے احترام نہیں تھا، لیکن جو لفظ لنگڑے تھا وہ ان کے شان شانہ نہیں تھا، تو میں نے غلط کیا. وہ لوگ ویسے ہی کرتے ہیں، اگرچہ نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن جب بات نبی کی آتی ہے تو انہیں معذور کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی عطا نہیں کر سکتے. تو یہ نبی کے شان شانہ الفاظ درست نہیں ہیں، جبکہ اللہ نے قوت دی ہے. دینے کے بعد بھی اگر تم کہتے ہو نہیں دے سکتے تو تم نے کیا تعریف کی ان کی، برائی کی نا. اب وہ کون ہوئے، کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 73 میں 72 میں آ گیا نا وہ. تو ہم ایک میں ہیں، اور میں دعویٰ کرتا ہوں میرا کوئی ایک عقیدہ جو اعلیٰ حضرت نے بتایا غلط ثابت کرو. 1 گھنٹہ لیا میں نے، لیکن 1 گھنٹے میں آپ کو میں نے ایٹ لیسٹ یہ سمجھایا کہ ہم اللہ کے ولی سے مدد مانگتے ہیں، وہ توحید کیسے ہیں، وہ تو پکا ایمان ہے. اور یہ لوگ شرک بول کے خود مشرک ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ کے نبی پر، اللہ کے ولی پر طنز نہیں، انہوں نے اللہ کی عطا پہ شک کیا. برابر نا؟ ٹھیک ہے. اور کچھ اینی ڈاؤٹس ہو تو پوچھ لو. ایکچولی میرے پاس نا کچھ حدیثیں بھی ہیں کہ اللہ صحابیوں نے اللہ کے نبی سے مدد مانگی ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے، کانسیپٹ کلیئر ہے بس کافی ہے. کیونکہ ایک سوال رہتا تو ہمارے پاس 10 جواب رہتا ہے. جی ایک سوال رہتا ہے 10 جواب دیتا ہے، لیکن میں جواب کیوں دوں کسی کو؟ اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ پانی پینے کا نہیں، تو میں کیا کروں گا؟ اس کو بتاؤں گا اس میں ہائیڈروجن ہے، یہ 2 مالیکولز ہیں، اس میں آکسیجن ہے، آکسیجن ہائیڈروجن مکس ہوتے ہیں تو واٹر مالیکول بنتا ہے، اس سے باڈی کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے، یہ ڈی ہائیڈریشن دور ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے، یہ بتاتا پھروں گا میں. اگر مجھے فوز بھائی نے بولا کہ بھائی یہ پانی پینے کا نہیں، تو اس کے بعد میرا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے مجھ سے کہا، آپ سے کہا فار ایگزامپل کہ پانی نہیں پینا، آپ کیا کرو گے؟ اس کو بولو گے نہیں پانی پینے کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، آپ ایسا کرو گے؟ کیا کرو گے آپ اس کو سوال کرو گے بھائی کیوں نہیں پینا ہے نا، کانوں کو پیوں. سوچو مت زیادہ، یہ ہے ایزان فطرت میں ہے. اگر انہوں نے بولا کہ پانی مت پی تو صاف سوال ہے، کہاں نہ پیا جائے، کہا نہ ایسا ہے کہ نہ پیا جا. بس وہی بات، اللہ کے نبی سے مت مانگو. کیوں مت مانگو بھائی؟ تجھے دلیل کیوں دوں بھائی؟ I'm not restricted to you to give the references. میں بالکل اس بات کا محتاج اور پابند نہیں ہوں کہ میں تجھے دلیل دے کے ثابت کروں. تو بتا کیوں نہیں مانگنا. میں جانتا ہوں میرا عقیدہ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ سنتے بھی ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ دیکھتے بھی ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ زندہ بھی ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ دے بھی سکتے ہیں. تو بتا تجھے کیوں لگتا ہے کہ وہ دے نہیں سکتے؟ تجھے کیوں لگتا ہے کہ میرا ان سے مانگنا شرک ہے، غلط ہے؟ جبکہ میں نے یہ بھی کہا سب سے بیسٹ کہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. پھر ڈاؤٹ کیوں آیا؟ تو کبھی بھی سوال کرنا اس کو، بھائی تو بتا کیوں نہیں دے سکتے، تو بتا کیوں نہیں مانگنا چاہیے. پھر وہ اپنی طرف سے باتیں کرے گا تو آپ کے پاس جوابات ہیں جوابات. کیا ہو گیا سب اچھے سے ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہے نا، اور ہمیشہ اہل سنت پہ قائم رہنے کا بس.
آپ کے دماغ کو بہکانے کے لیے ہزار لوگ آئیں گے، جوابات ہوتے ہیں، بٹ مسئلہ کیا ہے کہ آپ لوگ آؤ اور سوال کرو، پوچھو کہ بھائی یہ اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دل میں رکھنا نہیں، اور خود سے فیصلے مت کرنا کہ یار نہیں ہاں یہ صحیح بول رہا ہے، ایسا مت کرنا۔ وہ ابلیس نے بھی کانڈ کیا تھا نا، آدم علیہ السلام کو کیسے اس نے تھوڑا سا آ کے کھلا دیا نا کیسے بھی کر کے، جبکہ اللہ نے کیا کہا تھا، لا تقربوا ھذا الشجرۃ، اے آدم اس شجر کے، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، قریب جانے سے بھی منع کیا، لیکن آدم علیہ السلام نے کھا بھی لیا۔ تو ابلیس شاطر ہے بڑا، کیسے بھی گمراہ کر سکتا ہے آپ کو۔ تو کوئی بھی آئے گا گمراہ کرنے کے لیے تو یو ہیو ٹو کال ٹو می ایٹ لیسٹ، آپ مجھے کال کرو بندہ، اسد بھائی یہ مسئلہ ہے، مجھے اس نے یہ حدیث پیش کیا، اس حدیث میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے، آپ کرو سوال اس کو اور مجھے پوچھو، بحث نہیں کرنا ہے نا، بلا وجہ کے فالتو بحث نہیں کرنے کی، سوال قائم کرو، اس کو سوال کرو۔ اگر اس نے کوئی حدیث پیش کیا تو پہلے اس کو بولو بھائی میرا عقیدہ تو غلط ثابت کر کہ میرا عقیدہ غلط ہے، حدیث قرآن بعد میں، پہلے ثابت کرو کہ عقیدہ غلط ہے میرا، پہلے پتہ چلے بیماری کیا ہے، دوائی بعد میں دیتے ہیں نا، پھر ڈاکٹر پہلے انجیکشن مارتا ہے، نمک چیک کرتا ہے، انجیکشن بعد میں لگتا ہے، چیک اپ پہلے ہوتا ہے، تو عقیدہ پہلے چیک کرو، دلیل بعد میں۔ تو سب سے پہلا سوال، تو اگر کہتا ہے کہ میں قرآن حدیث سے ثابت کروں کہ مانگنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، تو بھی ثابت کر قرآن و حدیث سے کہ میرا عقیدہ غلط ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ اللہ کی عطا سے اللہ کا ولی دیتا ہے تو کیا شرک ہوا؟ غلط تو نہیں ہوا؟ ثابت کر کے اللہ چاہے تب بھی اللہ کا ولی دے نہیں سکتا، خود پھنس جائے گا، اللہ کی عطا سے بھی اللہ کا ولی نہیں دے سکتا، یہ ثابت کرنے میں اس کی زندگی نکل جائے گی، لیکن وہ ثابت نہیں کر پائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اوکے، کچھ بھی رہا تو سوال کیا کرو، پوچھو، کسی کے بہکاوے میں مت آنا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، سلام پڑھیں گے نا؟